بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط نمبر یعنی آخری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ لیان کرسچن تھی۔ میں نیو جرسی سے کٹمنڈو تک اور پھر کٹمنڈو سے لہٰذا تک اسے مختلف زاویوں سے پڑھتا آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا عیسائیت کی طرف اس کا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ اب اگر اس نے بدھ مت اختیار کر کے چین سیان سے شادی کر لی تھی تو یہ معمہ فوری طور پر میری سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ بہرحال ایک بات بالکل واضح نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ اگر بدھ مت سے ایک فرد سائل خارج ہونے والا تھا تو اس خروج سے پہلے ہی چنگ فو نے اس مذہب میں ایک فرد لیان کو داخل بھی کر لیا تھا۔ یہ بڑی نفی تلی ڈیل تھی اور چنگ فو سے اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ چنگ فو نے آمد و شد کے پلڑوں کو برابر کر کے اپنی قوم کا دل خوش کر دیا تھا۔ ان لمحات میں پتہ نہیں کیوں بڑی شدت سے لیان کو دیکھنے کے لیے میرا دل مچل گیا۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی اور وہ لیان سے یان سیان بن گئی۔ میں نے اسے شون کی بیوی کی حیثیت سے دیکھا تھا، پھر اس کی بیوی کا جو عرصہ میری دوستی میں گزرا میں اس کے ایک ایک ناقابل فراموش لمحے کو محسوس کر سکتا تھا۔ اب مجھے دیکھنا تھا وہ چین سیان کی بیوی بن کر کیسی نظر آتی ہے۔ بے ساختہ میں نے چنگ فو سے پوچھ لیا، کیا لیان میرا مطلب ہے یان سیان میری شادی کی تقریب میں شرکت کرے گی؟ ضرور، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چین سیان تو تمہاری شادی کا منتظم میں اعلیٰ ہوگا، اس کی بیوی یان سیان بھی ان انتظامات میں پوری طرح اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ کئی مرتبہ تمہارا اسے سامنا ہوگا، بات چیت بھی ہوگی اور ممکن ہے تنہائی میں ملنے کا بھی موقع مل جائے۔ چنانچہ تم میری ایک نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب بھی یان سیان سے تمہارا رابطہ ہو، ماضی میں جھانکنے اور گزرے دنوں کو یاد کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ تمہاری کچھ بھی نہیں ہے، وہ چین سیان کی بیوی ہے، اور میرے بعد چین سیان جوکھانگ ٹیمپل کا سب سے زیادہ اہم شخص ہے۔ جو راز ہم تینوں کے درمیان ہے، اسے کسی چوتھے شخص تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ چیزیں جیسی نظر آتی ہیں حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اشیاء کی حقیقت تک پہنچ جائیں تو ہماری ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے ہماری زبان پر قفل لگ جاتا ہے، اگر ہم کسی حماقت میں اس قفل کو توڑ ڈالیں تو پھر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا وحیدان؟ بالکل سمجھ رہا ہوں میرے محترم، میرے عقیدت بڑے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں آپ کی نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے احترام میں مجھے بھی کھڑا ہونا پڑا۔ وہ میری جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے تم سے یہی امید ہے میرے بچے، لاڈ بودھا تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ ان دعائیہ کلمات کے بعد میرے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ ہمارے درمیان 3-4 انچ سے زیادہ فاصلہ نہ رہا۔ اس نے بڑی شفقت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرے چہرے کو تھام لیا، پھر میری پیشانی پر ایک بھرپور بوسہ ثبت کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بوسہ نہ ہو بلکہ توانائی کا بہتا ہوا دریا ہو۔ میرے پیشانی کے راستے اپنے پورے وجود میں رنگ اور روشنی کے ایک سیلاب کو رواں دواں پایا۔ یہ کیفیت چند لمحات تک برقرار رہی، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دقت پیش نہ آئی کہ چنگ فو نے کوئی نادیدہ خزانہ میرے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کر دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں مسکرایا اور بولا، میں اب جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک بھرپور مسافہ کیا اور اس مسافے کے اختتام پر میں نے پورے خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ چنگ فو نے میرا کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی، پھر اس کمرے سے رخصت ہو گیا۔ یہ چنگ فوراً پوشی سے میری تیسری ملاقات تھی۔ 16 مئی کی صبح بڑی اداس اور دل گرفتہ تھی۔ چنگ فو کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اس نے پہلی ملاقات کے وقت مجھ سے کہا تھا کہ ہماری صرف 3 ملاقاتیں ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے تیسری ملاقات کر لی تھی اور یہ تیسری ملاقات بالآخر آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ کل والی اس تیسری ملاقات میں چنگ فو نے آخری جملہ یہ بولا تھا، میں اب جاؤں گا، اور وہ چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح دستک کی تیز آواز سے ہماری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے بستر چھوڑا اور جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں جوکھانگ ٹیمپل کے ایک سینئر مونگ پر نگاہ پڑی۔ میں نے اس لاما کو چین سیان کے بہت قریب دیکھا تھا۔ ایک طرح سے وہ چین سیان کے نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔ بین چین سیان چنگ فو کا نائب تھا۔ اس سینئر مونگ کا نام یولیان تھا۔ یولیان کا چہرہ سنجیدگی کے گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے تشویش بھری سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو اس نے گمبھیر لہجے میں چنگ فو کے انتقال کی اطلاع دے دی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی کہ ہم جلدی سے تیار ہو کر ٹیمپل کے مرکزی حصے میں پہنچ جائیں۔ میں نے یولیان سے پوچھا، چین سیان کہاں ہے؟ وہ بہت مصروف ہیں۔ یولیان نے گہری سنجیدگی سے کہا، انہوں نے ہی مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ پھر وہ مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ میری طرح ساحل بھی دستک کی تیز آواز پر بیدار ہو گئی تھی، تاہم یولیان کی اطلاع اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ میں دروازے سے واپس پلٹا تو اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا وحیدان، کون آیا تھا؟ میں نے نہایت ہی تھکے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، جوکھانگ ٹیمپل کی آبرو چنگ فوراً پوشی رخصت ہو گیا ہے۔ میرے الفاظ میں ایسی تھکاوٹ افسردگی تھی کہ بات کی تہہ تک پہنچنے میں اسے ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ اس کا چہرہ غم اور افسوس کی آماج گاہ بن گیا۔ ہم دونوں ہی چنگ فو کی موت کی خبر سن کر دکھی اور ملول ہو گئے تھے۔ چنگ فو ہمارے لیے بہت کچھ تھا،
ہم دونوں یتیم ہو گئے تھے. ہم دونوں کی کہانی میں بہت سی باتیں مشترک تھی. خاص طور پر والدین سے محروم ہونے والے واقعات تو ایک دوسرے سے بہت ہی ملتے جلتے تھے. میرے والد محترم محبت اور والدہ مائدہ شگفتہ کو سفاک قاتلوں نے جس طرح میری نگاہ کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا تھا، بالکل اسی طرح سائل کی ماں بیر جانی اور باپ تھونچی کو بھی بندیل کنڈ والی عبادت گاہ میں درندہ صفت بھیڑیوں نے بے دردی سے ہلاک کر ڈالا تھا. اور چنگ فو نے تو ہم دونوں کو ہی اپنے سائے میں لے لیا تھا. اس کی شفقت ہم دونوں پر نشاور تھی. ہمیں ملانے اور ساری زندگی کے لیے کرنے کے سلسلے میں اس شخص نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا تھا. مجھے تسلیم ہے اور یہ اقرار کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا کہ اگر چنگ فو کی خصوصی نظر مجھ پر مرکوز نہ ہوتی تو شاید میں اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوتا. اس کی کوشش نے ہم عرصے سے بچھڑے ہوئے کو آپس میں ملا دیا تھا. ہمارا ملاپ صرف اور صرف اسی کا کارنامہ تھا اور اس سلسلے میں چنگ فو پوشی نے ایک سچی اور ذمہ دار سرپرست کا کردار ادا کیا تھا. زندگی اور موت کا کھیل بڑا ہی عجیب اور نرالا ہے. زندگی موت کی امانت ہے اور موت اس امانت کو وصول کرنے کے لیے ہر لمحہ زندگی کے تعاقب میں لگی رہتی ہے. جیسے وہ اسے دبوچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، زندگی کی حقیقتیں بدل کر رہ جاتی ہیں. الفاظ اپنے معنی اور انداز اپنے مفہوم تبدیل کر لیتے ہیں. چنگ فو نے اپنی زندگی میں سائل کو بیٹی اور مجھے داماد بنا کر ہمارے دل خوشی اور شادمانی سے معمور کر دیے تھے، لیکن اس کی زندگی کے خاتمے نے یہی دل بجھا دیے تھے. ہم دکھی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے سخت غم زدہ اور رنجور تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جوکانگ ٹیمپل کا چیف لاما نہ چل بسا ہو، ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا ہو، ہم اسی لمحے یتیم ہو گئے ہوں. وہ پورا دن ایک افسوس اور درماندگی میں گزرا. کچھ کھانے پینے کو جی چاہا اور نہ ہی کسی اور بات میں دل لگا. رات گئے ہم اپنے کمرے میں آ گئے. جوکانگ ٹیمپل کی ماتمی فضا نے ہمارے دلوں کو دن بھر اپنی گرفت میں جکڑے رکھا تھا. چنگ فو کے وصال پر ہر دل مغموم اور ہر آنکھ اشک بار تھی. انسان کی زندگی میں اس کا جو بھی مرتبہ اور درجہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن موت کے بعد اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. مفید اور کارآمد انسانوں کی کمی ہمیشہ یاد آتی ہے اور ان کی یاد خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیتی ہے. کامیاب انسان وہی ہے جس کی کمی کا خلا کبھی نہ بھر سکے. چنگ فو بھی ایک ایسا ہی عظیم انسان تھا. اس رات ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچ سکے. ساری رات چنگ فو کا ذکر ہوتا رہا اور رات آنکھوں میں کٹ گئی. اس ایک کمرے میں ہم دونوں کا قیام بھی چنگ فو کی خصوصی ہدایات کا نتیجہ تھا. یہ ایک طرح کا بے پناہ اعتماد تھا جو وہ ہم دونوں پر کرتا تھا. شادی سے پہلے عموماً لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے. بعض صورتوں میں تو ان پر کڑی نگرانی بٹھائی جاتی ہے، انہیں ایک دوسرے سے ملنے اور بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن چنگ فو نے اس کے برعکس احکام صادر کیے تھے. وہ جدا کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ ملانے والوں میں سے تھا. ہم اس آزادی کا غلط استعمال نہیں کریں گے. ہماری ذات پر چنگ فو کا یہ اندھا اعتماد ہمارے لیے کسی گولڈ میڈل سے کم نہیں تھا. اسی دوران میں ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں. ہم نے ہجر و فراق میں بیتے ہوئے ایک ایک روز و شب کی تفصیل ایک دوسرے کو سنا ڈالی. جب پرانے قصے نمٹ گئے تو سائل نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، وجدان ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. محترم چنگ فو نے اس روز مجھے رخصت کرنے کے بعد تم سے کافی دیر تک باتیں کی تھی. وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، یقیناً وہ کوئی خاص باتیں ہی ہوں گی. اس بارے میں تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ میں اس سوال کی توقع اسی لمحے کرنے لگا تھا جب اس میٹنگ کے دوران میں چنگ فو نے سائل کو مخاطب کرتے ہوئے براہ راست کہا تھا، بیٹی اب تم جا کر آرام کرو، میں وجدان سے کچھ ضروری باتیں کروں گا. سائل کے جانے کے بعد چنگ نے مجھ سے صرف دو اہم موضوعات پر گفتگو کی تھی، یعنی لیان کی چین سیان سے شادی اور وہ تحفہ جو وہ مجھے دینا چاہتا تھا، سدا بہار جوانی کا فارمولہ. میں اسٹل ینگ کے سلسلے میں سائل کو فی الحال کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس انمول تحفے کی وصولیابی میں ابھی پورے 90 دن باقی تھے. البتہ لیان کی شادی کے بارے میں تفصیل بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا. اس سے پہلے بھی سائل لیان کے حوالے سے کرید کر مجھ سے بہت کچھ پوچھ چکی تھی. صرف ایک لیان پر ہی کیا موقوف سائل سے بچھڑنے کے بعد اب تک جن جن لڑکیوں کی میری زندگی میں آمد و شد رہی تھی وہ خالص بیویوں والے انداز میں ان کے بارے میں تفتیشی سوالات کرتی رہی تھی اور میں نے بھی انتہائی محفوظ انداز میں اسے بڑے تسلی بخش جوابات دیے تھے. میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، زیادہ تر باتیں چین سیان اور لیان کے بارے میں ہوئی تھی. چنگ فو نے پوری تفصیل سے مجھے بتایا کہ لیان نے کس طرح مذہب تبدیل کر کے چین سیان کی بیوی بننے کا فیصلہ کیا وغیرہ. اس کے علاوہ اس نے معنی خیز سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا. اس کے علاوہ چنگ فو نے ایک سسر ہونے کی حیثیت سے مجھے بڑی کڑی تڑی دی ہے کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں. تم اس کی بہت ہی لاڈلی بیٹی ہو، تمہارے پاؤں میں کبھی ایک کانٹا تک نہیں چبھنا چاہیے ورنہ وہ. میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ پوچھ بیٹھی، ورنہ کیا بھائیدان؟ سائل کی اس سوال میں ایک خاص دوئیت کی شرارت چھپی ہوئی تھی. میں نے گہری سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ورنہ کے بعد تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اس ورنہ کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا وہ شوخی سے مستفسر ہوئی. میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے سادگی سے کہا،
ظاہر ہے میں نے چنگ فو کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں زندگی بھر تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر تم میرا خیال رکھو گے تو یہ چنگ فو سے کیے ہوئے عہد کی افائی ہوگی۔ وہ شریر انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم بات کو خواہ مخواہ کھینچ کر شمال سے جنوب پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، چنگ فو نے ہماری زندگی میں اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر ہماری شادی کا ذکر پھیکا اور ادھورا ہوگا، ورنہ میں نے تمہیں محترم سانگ فو اور ڈاکٹر مونگ ایفوشے کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا ہے۔ یہ دونوں حضرات بھی تمہارے سچے خیر خواہ تھے اور مجھ پر حسب توفیق انہوں نے زور بھی دیا تھا کہ میں کبھی کسی دکھ اور تکلیف کو تمہارے نزدیک سے بھی نہ گزرنے دوں۔ حتیٰ کہ سانگ فو نے یہاں تک کہہ دیا تھا، میں دھنو ساحل کے سرپرست کی حیثیت سے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، یہ تمام لوگ تمہارے کتنے ہی ہمدرد کیوں نہ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تمہارا خیال کس طرح رکھا جا سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا، اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم میری محبوب ذمہ داری ہو اور مجھے ذمہ داری نبھانا آتا ہے، بس۔ وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی، میں تمہاری زبان سے صرف یہی سننا چاہتی تھی۔ چنگ فو نے آج ہانی ہونے سے پہلے آخری ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ ساحل کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے اس نے کینٹن سے مولانا عبد الکریم کو بلا لیا تھا، لیکن ابھی تک ان مولانا صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہی حضرت ہمارے نکاح خواں بھی ہوتے۔ میں نے جب اس سلسلے میں نئے چیف لاما جوکھانگ ٹیمپل چین سیان سے استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ عبد الکریم صاحب سے 19 مئی کی صبح کو ملاقات ہوگی۔ سوچ کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے اعلیٰ صبح وہ ساحل کو دین اسلام میں داخل کریں گے، پھر جب سورج جلوہ نمو ہو جائے تو وہ ہمیں رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ چین سیانی کی زبانی معلوم ہوا کہ مولانا عبد الکریم 13 مئی کی شام کینٹن سے لہٰذا پہنچ گئے تھے۔ چنگ فو 16 مئی کی صبح اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ صرف 24 گھنٹے تک اس کی جدائی کا سوگ باقاعدہ منایا گیا۔ اس کے بعد زندگی کے معاملات معمول پر آ گئے، تاہم مذہبی حوالے سے مختلف نوعیت کی روحانی تقریبات روایت کے مطابق جاری رہیں، لیکن ان کے سبب زندگی کے دوسرے امور متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ 17 مئی دوپہر کے بعد چین سیان نے مجھے ساحل کے ہمراہ اس 2 منزلہ عمارت کی طرف روانہ کر دیا جہاں ہماری شادی ہونا قرار پائی تھی۔ وہ خود ہمارے ساتھ نہ جا سکا، تاہم اپنے 2 آدمیوں کو اس نے ہماری مدد کے لیے ساتھ کر دیا۔ مجھے اور ساحل کو مل کر اس گھر کی مناسب تزئین و آرائش کرنا تھی تاکہ وہ گھر شادی کا گھر نظر آئے۔ یہ چنگ فو کا حکم تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہماری شادی انتہائی سادگی سے مگر طریقے سلیقے سے ہو۔ وہ 2 منزلہ عمارت دریائے کائے چو کے کنارے واقع تھی اور نور بلنکا پیلس سے اس کا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ نور بلنکا کو عام طور پر سمر پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محل دلائی لاما کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ہر دور کا دلائی لاما موسم گرما اسی محل میں گزارتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ محل، یہ شہر اور یہ ملک تبت دلائی لاما کے وجود سے محروم ہو چکا تھا۔ 1959 میں اس سلسلے میں 14واں دلائی لاما بحالت مجبوری جلا وطنی اختیار کر چکا تھا۔ چین نے نہ صرف یہ کہ لشکر کشی کر کے تبت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلکہ اس کا نام تبدیل کر کے اسے جنرل نذیر خطہ ارض کو اپنے ایک صوبے کی حیثیت بھی دے دی تھی۔ آج کل تبت نامی دنیا کی یہ چھت چین کے صوبے سی زانگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انقلابات ہیں زمانے کے 1960 کے ثقافتی یلغار نے تو تبت کی شکل اور صورت ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں ساحل کو سانگ فو سینئر اور سانگ فو جونیئر کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا تھا۔ وہ میری 4 سالہ ننھے سے اکلوتے شاگرد سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ننھے سانگ فو کو شہ بالا بنانے کا منصوبہ بھی ترتیب پا چکا ہے۔ ہم شام تک اس 2 منزلہ عمارت میں موجود مختلف امور انجام دیتے رہے، پھر واپس جوکھانگ ٹیمپل آ گئے۔ آئندہ روز یعنی 18 مئی کا سارا دن بھی اسی گھر میں گزرا جس کی بالائی منزل کا ایک کمرہ ہماری شب زخاف کے لیے سجا دیا گیا تھا۔ یہ بڑی منتوں اور مرادوں والی رات تھی جو چند گھنٹوں کے فاصلے پر کھڑی ہماری راہ دیکھ رہی تھی۔ اسی روز شام کے وقت وہاں سے رخصت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لیان سے تنہائی میں 2 باتیں کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ اس گھر کی آرائش اور زیبائش میں اس کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن یہ اتفاق ہی تھا یا پھر چین سیان کی کوئی حکمت عملی کہ ابھی تک ہمارا سامنا نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے ہر احتیاط اور مسلط کو بالائے طاق رکھ کر اس سے پوچھ لیا، لیان یہ تم نے کیا حماقت کر ڈالی؟ اس وقت ساحل ننھے سانگ فو کے ساتھ زیریں منزل پر تھی۔ لیان موجودہ یان سیان نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، کون سی حماقت؟ تم نے ایک بڈھے کی بیوی بننا قبول کیسے کر لیا، اور وہ بھی اپنا مذہب تبدیل کر کے؟ میں نے قدرے خفگی امیز لہجے میں کہا، تمہارے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی؟ تمہیں تو ایک سے ایک جوان مل سکتا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بڑے رسان سے بولی، جہاں تک مذہب کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو میں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ساحل بھی تو تمہاری خاطر مسلمان ہو رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی تو میں اس کے چہرے سے جھلکتے ہوئے اعتماد کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اور جہاں تک جوان رشتوں کی اصولیاتی کا تعلق ہے تو میں اس سلسلے میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن
وہ ایک سے ایک جوان اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ کو بڑے معنی خیز انداز میں دہرایا. مجھے لے کر بہت دور بھی جا سکتا تھا. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ میں شادی کے بعد بھی لہٰذا ہی میں رہ سکوں گی. میں جس بھی جوان مرد سے شادی کرتی اس کی خواہش کا بھی احترام کرنا پڑتا. وہ اگر مجھے تبت سے کہیں باہر لے جانا چاہتا تو مجھے یہ دھرتی چھوڑ کر اس کے ساتھ جانا پڑتا, اور میں یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اس کی وضاحت میرے کچھ بھی پلے نہ پڑی تو میں نے اصراری لہجے میں پوچھا, کیوں لیان, تم نے زندگی بھر تبت ہی میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ اس کی وضاحت میرے کچھ پلے نہ پڑی تو میں نے اصراری لہجے میں پوچھا, کیوں لیان, تم زندگی بھر تبت ہی میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ تمہاری خاطر, اس نے چٹانی لہجے میں جواب دیا. میں بکھلا کر رہ گیا. بے ساختہ میرے منہ سے نکلا, میری خاطر؟ ہاں وحیدان, میں نے تمہارے نزدیک رہنے کے لیے ایک بوڑھے مونک سے شادی کا فیصلہ کیا ہے, اور مجھے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میں جانتی ہوں ساحل سے شادی کے بعد تم میرے لیے پرائے ہو جاؤ گے, جیسے چین سیان سے شادی کے بعد میں تمہارے لیے پرائی ہو گئی ہوں. لیکن وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی. ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ قدرے سنبھلے ہوئے گویا ہوئی. لیکن میں نے تمہاری معیت میں زندگی کے جو شب و روز گزارے ہیں انہیں خوشگوار یادوں کے خانے میں سے کس طرح ڈیلیٹ کر سکتی ہوں؟ میری یادداشت میں خوشیوں کے لیے جو خانہ مختص ہے اس میں صرف اور صرف ایک ہی خوشی تو رکھی ہے, اور وہ بھی تمہاری یاد کی صورت میں. ٹھیک ہے, میں تمہیں حاصل نہیں کر سکوں گی, لیکن گاہے بگاہے تمہیں دیکھ تو سکتی ہوں. تمہاری صورت دیکھ لینا ہی میرے قرار کے لیے کافی ہوگا. میں اپنے شوہر چین سیان کی وفادار ہوں اور ہمیشہ وفادار رہوں گی. وہ میرے جسم و جان کا مالک ہے, لیکن میری بے چین روح کی پیاس صرف تمہاری دید سے بجھے گی. میں مہینے 2 مہینے میں بھی تمہاری شکل دیکھ لوں گی تو جی اٹھوں گی. میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی ہوں وحیدان, اپنے دیدار کا حق تو تم مجھے دے ہی سکتے ہو. وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی, پھر لمحاتی توقف کے بعد گمبھیر لہجے میں بولی, وحیدان, تم بہت ہی پراسرار قوتوں کے مالک ہو. میں تمہارے علم کو تسلیم کرتی ہوں, ہر علم اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن افسوس کہ ایسا کوئی علم دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا جو عورت کے دل میں جھانکنے کا وسیلہ بن سکے. تم کچھ نہیں جانتے وحیدان, کچھ نہیں. بات ختم کرتے وہ جانے کے لیے بڑی, لیکن میں نے آواز دے کر اسے روک لیا. ٹھہر جاؤ لیان, تم نے اپنی تو کہہ ڈالی, لیکن تھوڑی میری بھی سن لو. وہ رک گئی, تاہم اس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا. میں نے گمبھیر انداز میں کہا, ٹھیک ہے, میں جب تک یہاں ہوں تمہاری یہ معصوم اور پاکیزہ سی خواہش پوری کرنے کی کوشش ضرور کروں گا, لیکن 3 ماہ کے بعد تو میں پاکستان جا رہا ہوں. پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے تو بتایا یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی کہ تم کبھی یہاں سے جا سکو گے. وہ میری طرف دیکھے بغیر قطع کلامی کرتے ہوئے بولی. میں الجھ کر رہ گیا. تم کہنا کیا چاہ رہی ہو لیان؟ اس نے سرسراتی آواز میں کہا, وحیدان, میں نے کہا ہے نا تم کچھ نہیں جانتے. ان لوگوں نے تمہارے لیے بڑا مضبوط انتظام کیا ہے. ساحل کی صورت میں ایک ایسا کردار تمہاری زندگی میں داخل کیا ہے کہ تم راضی خوشی اپنی ساری زندگی اسی سرزمین پر گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. جن سیان سے شادی کر کے میں نے کوئی حماقت نہیں کی وحیدان, تمہیں اب تبت ہی میں رہنا ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. میں نے تذبذب کے عالم میں کہا, قبل از وقت اتنے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلی گئی. اس روز جب ہم واپس جوکانگ ٹیمپل پہنچے تو ساحل کو مجھ سے الگ کر دیا گیا. چینسیان نے مجھے بتایا کہ اب نکاح کے وقت ہی اس کی صورت دیکھ سکوں گا. میں نے پوچھا, آیا ساحل کو میری نظر کے سامنے مسلمان کیا جائے گا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا کہ یہ دونوں معاملات یکے بعد دیگرے طے پا جائیں گے. اعلیٰ صوبہ مولانا عبد الکریم ساحل کو دائرہ اسلام میں داخل کریں گے اور سورج طلوع ہوتے ہی ہمارا نکاح کر دیا جائے گا. میں نے چینسیان سے موبائل فون کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی شادی کی خوشخبری کی بات اپنے پیاروں کو بتانی ہے. چینسیان نے مجھے ایک GSM موبائل فون دے دیا, جسے لے کر میں قدرے الگ مقام پہ آ گیا. اس موقع پر مجھے مناس باکر اور صدف بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے. تنہائی میں آتے ہی پہلی فرصت میں نے مناس باکر کا نمبر ڈائل کیا, جو میرے دل پہ نقش تھا. میری طرح مناس باکر نے بھی اپنے ملک کو بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ, اپنے بیوی, اپنے کام کرنے والے ملازمین تک سب کو اس وطن کی خاطر قربان کر دیا تھا. مناس باکر کے ساتھ مجھے میرا جگری یار شہزاد بھی یاد آ گیا, اور قبائلی حسینہ بھی, جسے میرا دوست پسند کرنے لگا تھا. نمبر ڈائل کرنے کے بعد دوسری طرف سے گھنٹی کی 2 مرتبہ آواز سنائی دی اور تیسری گھنٹی پہ کال ریسیو کر لی گئی. اور وہ آواز تو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا. وہی پروقار انداز, ٹھہری ہوئی بھاری آواز. مناس باکر کے ہیلو کے جواب میں نے سلام کیا تو گویا مناس باکر فرط جذبات سے پھٹ پڑا. یہ اس کا بے پناہ لگاؤ تھا, سچائی کا رشتہ, اپنے ملک کی محبت کا, جو ہم دونوں میں یکساں تھا. وحیدان یار, تم کہاں چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر؟ ہم کل بھی تمہارا ذکر کر رہے تھے, میں اور فرید پاشا. مناس ایک ہی سانس میں اتنا کچھ بولتا چلا گیا. رسمی الیگ سلیگ کے بعد شروع سے اب تک میں نے تمام تر چھوٹے بڑے واقعات مناس باکر کے گوش گزار کر دیے. میرے خاموش ہونے پر مناس باکر نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا,
فرید پاشا کو تو ڈر تھا کہیں تم کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہو، لیکن اب سمجھ میں آئی کہ تم بھی حق بجانب تھے۔ ایسے حالات میں ہم سے تو دور اپنے آپ سے بھی بات کرنا مشکل تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا تم اپنے مقصد کو حاصل کیے بنا کبھی مٹ نہیں سکتے۔ تھوڑے توقف سے مناس باقر نے کہا، ویدان تمہارے لیے 3 خوشخبریاں ہیں میرے پاس۔ خوشخبریاں؟ ہاں خوشخبریاں، مناس باقر نے کہا۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں جلدی سے پوچھ بیٹھا کون سی؟ میرے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مناس باقر نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، ویدان تمہاری غیر موجودگی میں ہم بھی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہے۔ ایک دن شہزاد سی ویو ہوٹل میں بیٹھ کر اپنی محبوبہ کے ساتھ چائے پی رہا تھا کہ شہزاد کی نظر شعیب غوری پر پڑ گئی۔ میں ایک دم اچھل پڑا اور جلدی سے درمیان میں بول پڑا، شہزاد کی محبوبہ؟ ہاں بھائی وہی تمہاری خوبصورت ساتھی لڑکی، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی، شہزاد ایک خوبصورت اور اچھا لڑکا تھا۔ مناس باقر نے تھوڑے توقف سے پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ شعیب کو دیکھتے ہی شہزاد ریڈ الرٹ ہو گیا۔ شعیب غوری نہایت ہی اجلت میں ہوٹل کے اندر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد نے بھی نہایت مہارت سے شعیب غوری کا اپنی گاڑی میں مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھا کرنا شروع کر دیا اور آخرکار شہزاد شعیب غوری کے ساؤتھ والے ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھکانہ دیکھتے ہی شہزاد نے نزدیکی پبلک کال آفس سے مجھے فون کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ شعیب غوری کوئی اگلا قدم اٹھاتا، میں اپنے دوست ڈی ایس پی کے ساتھ پوری فورس لے کر اس پہ دعویٰ بول چکا تھا۔ شعیب غوری نے پاکستان کے خلاف بہت بھیانک انکشافات کیے، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اب دوسری 2 خوشخبریاں بھی سنا دیجیے۔ مناس باقر تھوڑی دیر کو متوقف ہوا اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اور دوسری بڑی خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارا سب سے پہلا اور بڑا دشمن یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر جیسے لاوا بھر دیا گیا ہو۔ چودھری نوازش میرے دماغ میں گھومنے لگا، جو اس سارے فساد کی پہلی اور آخری جڑ تھا، جو میرا اب شعیب غوری کے بعد آخری ٹارگٹ تھا۔ شعیب غوری تو اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور پھر جو انکشاف مناس باقر نے کیا میں اسے سن کر اندر سے ہل کر رہ گیا۔ مناس باقر بولتا جا رہا تھا اور میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ مناس باقر کہہ رہا تھا، چودھری نوازش کو اپنے بیٹے کے قتل کا سنتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا، جس میں وہ بچ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد چودھری کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے چودھری کو فالج بن گیا۔ یہ ذلت چودھری کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ جب فالج کچھ کم ہوا تو چودھری نوازش نے اپنے سر میں گولی مار کر خود کو ختم کر لیا۔ خس کم جہاں پاک۔ مناس باقر تھوڑی دیر کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر تیسری اور آخری خوشخبری کے بارے میں بتانے لگا، اور تیسری خوشخبری صدف تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں مناس صاحب؟ بھائی وجدان، صدف بہت ہی پیاری بچی ہے اور بہت ضدی لڑکی ہے، جس بات کی بھی ٹھان لیتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ میرے دماغ میں اس کا حسین سراپا گھومنے لگا۔ صدف بات کی دنی تھی، جو بول دیتی تھی کر گزرتی تھی، اور اس سے پہلے میں اپنی بہت سی ساتھیوں کو کھو بھی چکا تھا، جو صرف میرے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تھائی جان کی کس نے میری خاطر خود کو قربان نہیں کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس ڈول سی حسینہ کو میں بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مناس باقر کہہ رہا تھا، ویدان میں جانتا ہوں تم ساحل سے بے پناہ محبت کرتے ہو اور اس سے شادی بھی کل کرنے والے ہو، اور تم تو اس طرح اپنے ملک کو بھول جاؤ گے۔ کچھ ہمارا بھی تو تم پر حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم تبت میں نہ رہو، لیکن کچھ ماہ تبت میں اور کچھ پاکستان اپنی سرزمین میں، اور اسلام بھی تمہیں اور شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے امید ہے تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ یاد رکھنا وجدان، تم میرے بیٹے کی طرح ہو، اور مجھے بھی اپنے گھر میں بچے چاہیے۔ صدف میری بہو ہوگی۔ مناس باقر کا کہنے کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ اب مسئلہ تھا ساحل کو منانے کا، تو مجھے امید تھی میری خاطر وہ کچھ بھی کر گزرے گی۔ جس طرح میں نے اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، وہ بھی میرے لیے کسی حد کو بھی پار کر سکتی تھی۔ ایک حالیہ مثال تو میرے سامنے تھی، وہ اسلام قبول کرنے والی تھی، اور میں اپنی جان تمنا سے ملنے والا تھا بہت جلد، ہمیشہ کے لیے۔ یہ تھی وہ انمول داستان جو اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ملتے ہیں ایک اور خوبصورت داستان کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔